بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے کار، ناظرین کرام، میں ظفر ولی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنی لائبریری سے ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہوں جس نے کئی سو سال سے دنیائے ادب میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا بر صغیر جو ہے یہ علم و دانش کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں ایسے ایسے شاہکار تخلیق ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کر دی، حالات بدل دیے۔ آج جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی ہی ہے۔ اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ۔ یہ حکایات اور عقل مندی کی کتاب ہے۔ دنیا کی 40 بڑی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور اس نے ادب کی کئی اصناف کو جنم دیا ہے۔ یہ بیسیکلی اس کے کردار دو جانور ہیں، دو بندر ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو نہ صرف حکمت کی باتیں بتاتے ہیں بلکہ انسانی معاشرت اور انسانی معاشروں کے اندر پائے جانے والی کمزوریاں، خوبیاں، اخلاقیات کے اصول اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں انہیں بیان کرتے ہیں، اور وہ دانائی کی باتیں جو ہیں وہ ہم تک نسل در نسل پھر پہنچتی چلی آئی ہیں۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف مقبولیت بلکہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب نے ایک صنف کو جنم دیا کہ داستان در داستان، داستان کے اندر سے دوسری داستان شروع ہو جانا۔ اب جو مشہور عریبین نائٹس یا الف لیلہ کی داستان ہے وہ بھی اسی ٹیکنیک پہ اوپر لکھی گئی، وہ ٹیکنیک انہوں نے یہیں سے لی تھی۔ تو الف لیلہ کے اوپر بھی ہم ایک ویلاگ کریں گے، پھر اس میں بتائیں گے اس کا ایک مشہور کردار شہرزاد جو وزیر زادی شہرزاد ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہر روز ایک نئی داستان کیسے سناتی ہے اور آخرکار کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو کلیلہ و دمنہ جو ہے بیسیکلی اس کے کردار دو بندر ہیں، ایک کا نام کلیلہ ہے، دوسرے کا نام دمنہ ہے۔ یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بادشاہوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں اور حکایات سناتے ہیں۔ یہ حکایات جو ہے یہ چند اصولوں کے گرد گھومتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں اصول بھی آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، لیکن اس کے اندر دانائی ہے، معلومات ہیں اور زندگی اور معاشرے کے بارے میں ایکسپلینیشنز ہیں۔ جہاں یہ جانوروں کی خصوصیات بیان کرتی ہیں وہیں انسانوں کی نفسیاتی کیفیتوں کو بھی آشکار جو ہے وہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک حکیم تھا، اس کا بڑا شہرہ تھا، اس کی بڑی شہرت تھی، بڑی اس کی مشہوری تھی کہ جناب یہ بڑا قابل حکیم ہے۔ وہ لوگوں کے رش اس کے پاس لگا رہتا تھا، ہر وقت مال و دولت اس پہ برستی تھی، لیکن وہ اتنا قابلیت نہیں رکھتا تھا، وہ نالائق تھا، اس کے پاس کوئی علم وغیرہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ اب وہ کرتا کیا تھا کہ لوگوں کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتا، ان کی انفارمیشن لے لیتا اور اگلے دن انہیں دبا دیتا، اور شام کو وہ اپنے ایک اور دوست کے پاس جاتا جو واقعی حکیم تھا، جس کے پاس طب کا نالج تھا اور وہ سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ اس کو مشورے دیتا، اگلے دن وہ آگے اپنے مریضوں کو دوائی دے دیتا۔ اب جو نقلی حکیم تھا اس کے پاس تو بے شمار دولت تھی، بے شمار مال تھا، لیکن جو اصلی حکیم تھا وہ بیچارہ غریب تھا، اتنا غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ وہ غربت کے ہاتھوں اس کے حالات خراب ہوتے ہوتے ہوئے ایک دن آیا وہ اندھا ہو گیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ اب اس کا علاج جو ہے وہ کرنے کے لیے بڑے بڑے حکیم آئے، تو بادشاہ نے اس نقلی حکیم کو بھی بلایا جس کا بڑی شہرت تھی اور اسے کہا اس کا علاج کرو، تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس نے کہا جی میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک سیاںہ حکیم جو اس کی بھی شہرت تو تھی، بادشاہ نے اس کو بھی بلایا۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں، لیکن جس دوا میں اس کا علاج ہے وہ شاہی دوا خانے کے اندر موجود ہے، تو آپ کو چاہیے کسی آنکھ والے حکیم کو بلائیں اور اس کو، وہ ایک سنہری سی ڈبیا کے اندر ہے، بڑی چھوٹی سی ڈبیا، اور اس کے اندر وہ دوا پڑی ہوئی ہے
بڑی چھوٹی سی ڈبیا کے اندر. میں چونکہ آنکھوں سے معذور ہوں تو میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو بادشاہ نے اس نقلی حکیم کو بلایا کہ یار تو بھی بڑا عقل مند ہے, تیری بڑی شہرت ہے, سب کچھ ہے, تو آ کے دعا جو ہے تلاش کر. اس نے کہا مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے ایم ہی اس کو بلا لیا, اس عقل مند کو, اس کو جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ مجھ سے پوچھ کر یہ سارے کام کرتا ہے, تو میں اس کو تلاش کر لوں گا. بادشاہ نے اسے انعام دے کر کہا ٹھیک ہے تم آؤ, کل آ کر جو ہے وہ اسے تلاش کرو. وہ اگلے دن آیا, تلاش کرتا رہا, لیکن اسے وہ دوا جو ہے وہ نہیں ملی. تو آخر کار اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا دیکھی, سنہری تھی, چمک رہی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ دوا ہو سکتی ہے. تو اس نے وہ دوا دی تو وہ لڑکی اسی وقت مر گئی. دراصل اس ڈبیا کے اندر جو ہے وہ زہر تھا. تو بادشاہ جو ہے اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے وہ ہو گیا کرنی خدا کی, لیکن اب یہ تیری سزا یہ ہے کہ باقی کی دوا جو ہے یہ تو کھائے گا. اس نے اس کو زبردستی وہ دوا کھلوا دی اور وہ بھی مر گیا. اب اس سے وہ کہتا ہے کہ ہمیں گمان کے اوپر فیصلے نہیں کرنے چاہیے, یعنی پہلے سے یعنی اندیشے یا مفروضوں کے اوپر فیصلے نہیں کر لینے چاہیے, ورنہ نقصان ہوتا ہے. آج ہماری ینگر جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, وہ پہلے سے ازمپشنز کرتے ہیں, وہ لوگوں کے رد عمل کا پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ریئیکشن جو ہے اسے شیپ کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ, ہماری آج کی جنریشن کا پرابلم ہی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور حکایت اس میں بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بندہ تھا, اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہوا, تو وہ حکیم کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا کہ مجھے دوائی دو, میں پیٹ درد سے مرا جا رہا ہوں. حکیم نے اپنے جونیئر کو کہا کہ جاؤ بھائی وہ فلاں ڈبیا سے آنکھوں کی نظر تیز کرنے کی دوائی جو ہے وہ لے کر آؤ. اسے بڑا غصہ آیا کہ میں درد سے مرا جا رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم آنکھوں کی دوائی جو ہے وہ لے کر آؤ. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت. اس نے کہا جناب اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہوتی, اگر تمہیں نظر صحیح طریقے سے آ رہا ہوتا تو تم جلی ہوئی روٹی نہ کھاتے, تو تمہیں یہ تکلیف جو ہے وہ نہ ہوتی. تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی حکایات کے اندر جو ہے یہ علم و دانش کے موتی جو ہے وہ بند ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے اس کتاب کی اہمیت کو دوگنا کر دیا ہے. یہ ماضی میں بھی مقبول تھی, یہ آج بھی مقبول ہے, اور اس کے بارے میں یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ایسی ہی مقبول رہے گی. اب میں آپ کو اس کے کچھ وہ اصول بتاتا ہوں جس کے ارد گرد یہ ساری کتاب جو ہے وہ گھومتی ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ بادشاہ کو یا حکمران کو چاہیے کہ وہ کینہ ور آدمی سے احتراز کرے اور اس کی خوشامد پر نہ پھولے. کیا آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس عیب سے مبرہ ہیں؟ کیا ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے اور اپنے گرد امانت دار اور صاحب کردار لوگوں کو جمع کریں تاکہ اس کی حکومت کے اندر خیر پھوٹے اور اہل خیانت سے کنارہ کش کریں؟ ہم کیسے ہیں؟ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کو یہ کتاب کیسی لگی؟ آپ اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے یہ ضرور تبصرہ کیجیے گا. مجھے خواہش ہوگی کہ اگر آپ اس پہ ریٹن تبصرہ کریں, لیکن شائستگی کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.